ہم جب تک اپنے آپ کو اس گھڑے سے نہیں نکال لیتے بہتری کی طرف نہیں جا سکتے۔ علماء کرام کے کارکن، مذہبی جماعتوں کے کارکن، سیاسی جماعتوں کے کارکن، ملک کی سب سے بڑی عسکری سیاسی جماعت یعنی فوج اور ان کے پجاری، ہم سب ان گھڑوں کی مچھلیاں ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ گھڑے سے باہر بہت خوبصورت دریا، جھیلیں اور سمندر بھی ہیں۔ پھر ہمارے ملک کے حکمران بھی گھڑے کی مچھلیاں ہیں، مچھلیاں ہی ہیں۔ ہمارے کیا آپ عرب ممالک کو بھی شامل کر لیں۔ ان ممالک کے آمروں، ڈکٹیٹروں اور بادشاہوں کی کمزوریوں اور بددیانتیوں نے ان ممالک کو امریکہ کے لیے ایک گھڑے کی مچھلی میں بدل دیا ہے۔ امریکہ جب چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے ان ممالک کو استعمال کرتا ہے۔ ان ممالک میں امریکی فوجی موجودگی، یعنی ان ممالک میں امریکی فوجی موجود ہیں، حکومتی پالیسیوں پر امریکی اثرات، کیونکہ وہاں پہ افسر اور جرنیل آلریڈی موجود ہیں، اور ان ممالک کے قدرتی ذخائر پر قبضہ پاکستان اور عرب سربراہوں کے لیے ایک روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ یہ اب نیو نارمل ہے اور ان مسائل پر وہ اپنا ظاہری رد عمل بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے، اتنے مجبور ہیں کہ وہ رد عمل بھی نہیں دے سکتے۔ امریکہ نے ان ممالک سے ان کا قومی سرمایہ بٹورنے اور اپنے اقتصادی بحران پر قابو پانے کے لیے ہتھیاروں کی فروخت کے سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں یاد ہوگا محمد بن سلمان امریکہ گئے تو کتنے بلین ڈالرز کے انہوں نے F-35 خریدے۔ آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ قطر گئے اور قطر نے ان کو کیا کچھ دیا۔ جی، امریکہ نے ان ممالک سے ان کا قومی سرمایہ بٹورنے اور اپنے اقتصادی بحران پر قابو پانے کے لیے ہتھیاروں کی فروخت کے سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے۔ میں وینزویلا کی بات نہیں کروں گا، مجھے میرے اسلام کی فکر ہے، اس لیے کہنا ہے کہ اہم اسلامی ممالک کے یہ چیفز آف آرمی سٹاف اور یہ بادشاہ امریکی حمایت سے اقتدار کی کرسی پر براجمان ہیں اور یہ امریکہ کے لیے گھڑے کی مچھلی کی مانند ہیں۔ یہ جب بھی امریکی اقدامات کے خلاف معمولی سی آواز اٹھاتے ہیں تو گویا امریکہ ان کو گھڑے میں ہاتھ ڈال کر چند لمحوں کے لیے پانی سے باہر نکالتا ہے اور یہ دم گھٹنے کے ڈر سے فوراً امریکہ کی ہر شرط کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اقتدار کے گھڑے سے ذرا سا باہر نکالتا ہے۔ یاد ہوگا خواجہ آصف کو کہ امریکہ نے وینٹیلیٹر لگا رکھے ہیں۔ وہ وینٹیلیٹر کون سے ہیں؟ وہ امہ کی بھلائی کے ہیں، پاکستانیوں کی بھلائی کے ہیں؟ نہیں، ان کے ناجائز اقتدار کے ہیں، اور جس کے بغیر یہ رہ نہیں سکتے، وہ ذرا سا باہر نکالتا ہے، دم گھٹتا ہے تو بس۔ جی، ہمارے فوجی حکمران اور عرب ممالک کے بادشاہ اقتدار کے پانی کے اندر رہنے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ وہ چند لمحوں کے لیے بھی اقتدار کے پانی سے محروم نہیں رہ سکتے۔ امریکہ بھی ان کی کمزوری سے اچھی طرح واقف ہے۔ انہوں نے سالوں وہ سینکڑوں سالوں ریسرچ کی ہے مسلمان بادشاہوں پر اور جرنیلوں پر۔ ان علاقوں میں عمران خان ایک ایسی مچھلی ثابت ہوا جو پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے، جسے اقتدار کی کوئی فکر نہیں ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا، آخری رات اس شخص نے ڈائری اٹھائی، ذاتی گاڑی میں بیٹھا اور بنی گالا چلا گیا۔ اس سے پہلے وہ کیا کر رہا تھا؟ اس سے پہلے وہ عرش شریف، ڈاکٹر معید پیرزادہ، صابر شاکر، فریہ ادریس، ان لوگوں کے ساتھ بڑے چل ماحول میں بیٹھا تھا اور گپ شپ ہو رہی تھی۔ قومی اسمبلی میں عدم اعتماد ہو رہا تھا۔ جو پریزن وین گاڑیاں ہیں وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔
عدالتیں کھل رہی تھیں، جج دھوتیاں باندھ رہے تھے، عطر من اللہ سر کے بل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ چکا تھا، لیکن وہ شخص وہ صحافیوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا۔ جی، ان علاقوں میں عمران خان ایک ایسی مچھلی ثابت ہوا جو پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے، تو پسند نہیں آیا۔ یہی وجہ تھی، سمپل یہی وجہ تھی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ یہ پاکستان کے باقی گھڑے توڑ مچھلیوں کو آزاد سمندر میں لے جائے گا، گھڑے توڑ دے گا، اور یہ جو ہم گھڑے کی مچھلیاں ہیں انہیں سمندر میں لے جائے گا کہ دنیا بہت بڑی ہے، دنیا بہت خوبصورت ہے، غیرت میں بڑا مزہ ہے، خودداری میں بڑا مزہ ہے، سر اٹھا کر چلنے میں بڑا مزہ ہے۔ جی، سمندر میں لے جائے گا، اور سب جانتے ہوئے بھی ہم لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کو پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ خان قوم کے حق میں ہے، خان پاکستان کے حق میں ہے۔ قائد اعظم کے بعد اگر کوئی بے نیاز شخص اور جو ہے وہ مخلص شخص دستیاب ہوا ہے تو وہ یہی ہے۔ آپ اختلاف کریں، بے شک آپ اختلاف کریں، لیکن یہی شخص ہے۔ حالانکہ اسے تو گھڑے میں رہنے کی عادت ہی نہیں، اسے تو کوئی عادت نہیں، وہ تو بائی برتھ ہیرو ہے۔ وہ آکسفورڈ اور پھر کرکٹ اور پھر اس کی فین فالوئنگ کیا پڑی ہے اسے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر وہ کرکٹ پہ کومنٹری کرے نا، وہ دنیا کا سب سے مہنگا کومنٹیٹر ہوگا، نکل جائے ابھی۔ اگر وہ کوچنگ شروع کرے نا، دنیا کا سب سے مہنگا کوچ ہوگا۔ میں کہتا ہوں اس عمر میں اگر ماڈلنگ شروع کر دے نا، ماڈلنگ، وہ دنیا کا سب سے مہنگا ماڈل ہوگا۔ تو اسے کیا پڑی تھی؟ جی، اسے گھڑے میں رہنے کی عادت نہیں، وہ تو پہاڑوں پہ چڑھنے والا، پہاڑوں پہ ہائکنگ کرنے والا اور ایکسرسائز کرنے والا شخص ہے۔ یقین جانیے وہ تو جی جائے گا رہتی دنیا تک، اور ہم اسی گھڑے میں پڑے پڑے مر جائیں گے یا مار دیے جائیں گے۔ وہ تو اب امر ہو گیا، اس کو تو نہیں مٹایا جا سکتا۔ نقدہ کوکا ہو یا ولیموں پر نعرے ہوں یا گانے ہوں، شاعری اس پہ ہوگی، اس پہ مزاحمتی نظمیں لکھی جائیں گی، اس پہ لٹریچر لکھا جائے گا، اس پہ تھیسز لکھے جائیں گے، اس پہ ہو سکتا ہے پی ایچ ڈیز شروع ہو جائیں کہ وہ کیسا شخص تھا۔ ہم مار دیے جائیں گے۔ نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، قرآن کریم کی طرف لوٹ آئیں۔ خدا کی قسم زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ ہم سمندر کے آزاد پانیوں میں رواں دواں ہوں گے انشاءاللہ تعالی باذن اللہ۔ یہاں میں آپ کو دوسرے خلیفہ راشد، لوگ اختلاف کرتے ہیں، میرے اہل تشیع دوست اختلاف کرتے ہیں، ان کو پورا حق ہے وہ اپنے فقہ کی پیروی کریں، جو تاریخ انہوں نے پڑھی ہے وہ بالکل جو ہے نا اس پہ کریں، اختلاف کریں۔ لیکن اگر اسلامی دنیا نے ایک سیاسی مدبر پیدا کیا نا، سیاسی مدبر، میں بات کر رہا ہوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کی، اگر کوئی سیاسی مدبر پیدا کیے، ہم نے دو سیاسی مدبر ہم نے پیدا کیے، ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مولا علی علیہ السلام، یہ دو مدبر تھے۔ یعنی ان کو پورے کا پورا، یعنی ابھی جو 2025 ہے نا، لگتا ہے کہ ان کو 2025 کا بھی ادراک تھا کہ 2025 میں کیا ہوگا، کس طرح۔ ایک بات میں آپ کو حضرت عمر کی بتاؤں گا، ایک مولا علی کی بتاؤں گا۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے گورنر مصر عمر بن عاص کو کہا تھا، ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا ہے، تم کون ہوتے ہو ان کو غلام بنانے والے؟ یہ عمر بن عاص کو کہا تھا۔ ایک بات مولا علی نے کیا فرمایا، بڑا مشہور، مولا علی نے فرمایا کہ کفر پہ نظام چل جائے گا، کفر پہ، ظلم پہ نہیں چلے گا۔ دیکھ لیں پوری دنیا میں اسلامی ممالک میں کیا ہے، ظلم ہے، کوئی بادشاہتے نہیں ہے، کوئی جرنیلی نہیں ہے، کوئی پیار ویار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ظلم ہے، سوٹے ڈانگاں۔ یہ جو شرعی سزائیں ہیں یہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے ہیں، باقی تو کسی چیز میں شریعت نہیں ہے۔ ٹرمپ کے سامنے کڑیاں نچوانے میں تو شریعت نہیں ہے،
ان سے ڈرنے میں تو شریعت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ بس یہ ہمارا بھرم قائم رہے اور ہمارے سامنے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم اس طرح سر اڑا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ 6 جنوری 2026 ہو گیا۔ ابھی کل کی بات ہے، آپ سے بات ہوتی تھی کہ فلاں تاریخ اور 2025 ہے، اب 26 آ گیا۔ اسی طرح یہ جو زندگی کے دن ہیں یہ شرنک ہوتے رہتے ہیں اور گزرتے رہتے ہیں۔ علی شریعتی یاد آ رہے ہیں، علی شریعتی نے کہا تھا کہ اگر آپ حق بات نہیں کہتے تو چاہے آپ مسجد میں کھڑے ہوں، چاہے آپ شراب خانے میں کھڑے ہوں، چاہے آپ جسم فروشی کے اڈے پر کھڑے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب آپ حق بات ہی نہیں کہتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دن ہے آج منگل کا۔ آج پروگرام تھا اڈیالہ کے باہر کہ سورہ یاسین کا ختم ہوگا، وہاں پہ سورہ یاسین جو ہے وہ پڑھی جائے گی، لیکن پہلے جو انتظامیہ ہے جہاں پہ انہوں نے بیٹھنا تھا وہاں پہ گندا پانی جو ہے وہ مارا گیا ہے، چھوڑا گیا ہے کہ کوئی اللہ کا نام نہ لے سکے، کوئی اس کی کبریائی بیان نہ کر سکے۔ پھر ظاہر ہے کہ اللہ کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں، تلاوت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم پہ کوئی عذاب نہ آ جائے۔ بہرحال میلہ لگا ہوا ہے جو ہے نا، وہ اڈیالہ کے باہر دیوانے پہنچے ہوئے ہیں تھوڑے، پروانے پہنچے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ہم سے بہت بہتر ہیں جو ہے نا وہ ہاتھ کے زور سے کوشش کرتے ہیں معاملات کو کنٹرول کرنے کی۔ کچھ آپ کے سامنے تازہ ترین خبریں رکھنی ہیں، اور آج ڈی جی ISPR نے پریس کانفرنس کی ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ 1 مہینے بعد یا 2 ہفتے بعد ان کو کیوں بھیج دیا جاتا ہے، اور اب مجھے تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہے کہ معاملات کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے نا، معاملات کو موڑنے کے لیے ان کو بھیج دیا جاتا ہے کہ لوگ ان کے پیچھے لگ جائیں۔ آج وہ 58 کو 58 کہہ رہے تھے، یہ لیفٹیننٹ جنرل ہے، لیفٹیننٹ جنرل 58 کو کوئی 4 دفعہ انہوں نے 58 کہا ہے، 58 کہ معاملات۔ ARY پہ ایک نظر پڑی لیپ ٹاپ پہ تو 4000 بندہ دیکھ رہا تھا، 25 کروڑ میں سے 4000 بندہ دیکھ رہا تھا۔ اور کس کی پریس کانفرنس؟ مسلح افواج کے ترجمان کی۔ لوگ بیٹھے ہوتے، گلیاں سنسان ہوتی، روڈوں پہ ٹریفک کم ہوتی کہ پتہ نہیں کیا آفت آ پڑی ہے کہ فوج کا ترجمان آ گیا ٹی وی پہ، وہ ہمیں کس آفت سے بچائے گا۔ وہ تو وہاں مکھیہ منتری کی ویڈیو چلا رہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں، رانی کی، وہ تو مراد علی شاہ کی ویڈیو چلا رہا تھا، وہ چابی والے کھلونے سرفراز ڈوگر کی جو ہے نا ویڈیو چلا رہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں۔ بہرحال پہلی خبر یہ ہے کہ جو ہے نا فیض حمید لیفٹیننٹ جنرل DGI ان کو سزا ہوئی ہے 14 سال کی۔ تو اب ظاہر ہے کہ مرے کمار شاہ مدار ان کے بھائی ہیں، ان پر اینٹی کرپشن نے جو ہے وہ کیس کر دیا ہے اور ان کو عنقریب گرفتار کیا جائے گا۔ یہ فیض حمید کے چھوٹے بھائی ہیں، جب وہ تھے تو اس وقت سب کچھ جائز تھا۔ بہرحال اگلی خبر یہ ہے کہ مادورو، آپ جانتے ہیں وینزویلا کے جو ہے نا وہ صدر ہیں، امریکی اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ تو ایک سینیٹر نے جو ہے وہ انکشاف کیا ہے کہ آخری وقت مادورو سے رابطہ کیا گیا تھا آپریشن سے پہلے، اور ان کو آفر کی گئی تھی کہ وہ ترکی یا ترکیہ میں جلا وطن ہو جائیں۔ اور اب اس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ رجب طیب ایردوان کا جو رابطہ ہوا ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ سے، تو انہوں نے کافی تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے وینزویلا اور ٹرکش میں جو معاملات تھے یا تعلقات تھے وہ اچھے تھے۔ تیسری خبر یہ ہے، یہ سارے ملے ہوئے ہیں، سارے، کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، یہ جو کفر ہے، یہ جو انصار ہیں، یہ جو یہود ہیں، مادورو کے اور مادورو کے دوستوں کے اور مادورو کے خاندان کے جتنے بھی پیسے پڑے تھے سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹس میں، سارے انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اور یہی ہوگا ان کے ساتھ، یہ جو ہمارے والے ہیں نا، یہ ان کی مشتیں 40 ہی پہ رہی ہیں۔ برطانیہ کو نہیں پتہ نواز شریف نے کہاں سے پیسے لیے ہیں، ایون فیلڈ، برطانیہ کو نہیں پتہ، امریکہ کو نہیں پتہ، یہ جائیداد ہیں، یہ سرے مال، یہ کہاں سے آئے ہیں، پتہ ہے ان کو، لیکن ان کی مشتیں چلتی اس پہ ہیں۔ اور یہ سارے اس طرح ہیں، یہ یہود و نصارہ جو ہے نا یہ اس طرح ہیں۔ ادھر وہ معاملہ ابھی حل نہیں ہوا، اور عدالتوں کا حال دیکھیں کہ مارچ کی ڈیٹ دے دی ہے، ایک صدر، پورا سالم صدر وہ اغوا کر لائے ہیں اور عدالت نے سننے کے بعد مارچ کی ڈیٹ دے دی ہے
کہ یہ سردیاں تو جیل میں گزارے نا پھر دیکھیں گے. یہ سارے اس طرح ہیں. یہ بنیادی انسانی حقوق، یہ عدالتیں، یہ سارا کچھ یہ ہمارے لیے ہے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا. 3 ارب ڈالرز UAE کے پڑے ہیں. اب UAE اور سعودیہ کے سینگ پھنسے ہوئے ہیں. ہم کدھر جائیں کرائے کے ٹٹو. تو اردلی نے خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ UAE کے صدر کو خط لکھیں گے کہ ذل سبحانی عالی جا مہربانی کریں اور یہ 3 ارب ڈالر یہ رول اوور کر دیں، کیونکہ ہماری عیاشیاں، ہماری شامیں وہ رنگین ہوتی رہیں، ورنہ پاکستان کے لیے تو نہیں پڑے نا. بہرحال یہ خط لکھنے کا فیصلہ ہوا ہے. حسینہ واجد 287 لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کدھر ہیں، یعنی اٹھائے گئے. جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں رجیم میں یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے مکھیہ منتری کے دور میں، تو 287 افراد کے بارے میں بتایا گیا عدالت کو کہ ان کو تو ہم نے مار دیا ہے. یہ ابھی میں نے ابتدائی میں بتایا نا، اسلامی ممالک مخالفت پہ، ہمارے مخالف تھے، ہم نے مار دیا. جن کے بارے میں کہا گیا ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کا قتل ہے. اے کعبہ، تجھ سے ایک انسان کے جان کی حرمت زیادہ ہے. 287 افراد کو اقرار کیا گیا کہ وہ تو جی ہم نے قتل کر دی ہیں، مار دی ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ بھی پتہ چل جائے گا، بلوچستان میں دیکھیں. اس کے بعد رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ PTI سے اور جو اپوزیشن ہے ان سے مذاکرات کی امید دم توڑ چکی ہے. وہ آج ہم نے DGISPR کی تھوڑی سی پریس کانفرنس دیکھی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے اور یہ توجہ کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. احتجاج جو آج ڈیالہ تھا انہوں نے پریس کانفرنس رکھ لی تاکہ ادھر توجہ کم جائے. بہرحال اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ مادورو، اب اندازہ کریں، ابھی میں کہہ رہا تھا نا انسانی حقوق، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں. کوئی بات اب ثابت نہیں ہوئی، کوئی بات ثابت نہیں ہوئی مادورو پہ. بس وہ امریکہ مخالف تھا، فلسطین کا حامی تھا، اسرائیل کو سناتا تھا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں. اگر کوئی ثابت ہو جاتا کہ یہ دیکھیں جی کوکین آ رہی ہے اور یہ ہینڈل کر رہے ہیں، نہیں، کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. اس کے بعد شیخ رشید صاحب کافی عرصے بعد عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑے درد مندانہ لہجے میں کہا ہے کہ 60 سے 70% جو ریڑھی والے تھے وہ تباہ ہو گئے ہیں. کیونکہ جہاں پہ شیخ رشید کا گھر ہے، شاید آپ نے دیکھا ہو، میں نے دیکھا ہے، وہاں ہر طرف ریڑھیاں ہوتی ہیں راجہ بازار میں. تو وہ نئی فورس آ گئی ہے تو وہ کافی پریشان تھے کہ ریڈیو والوں نے رابطہ کیا کہ ہم کیا کریں، یہ فورس پیچھے پڑ گئی ہے. بہرحال یہ انہوں نے کہا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، اب اس خبر پہ دیکھیں، DGISPR پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ جائز تجارت بند ہے افغانستان کے ساتھ. اسے تجارت کہتے ہیں. جب یہ غیر قانونی ہو جاتی ہے تو یہ اسمگلنگ ہو جاتی ہے. وہ ہو رہی ہے. اور مزے کی بات، جن افغانیوں کو واپس بھیجا گیا، جن افغانیوں کو یہاں سے آپریشن ہوئے اور سوٹے اور یہ اور وہ، 25,000 فی بندہ لے کر آنے دیا جا رہا ہے. 25,000. وہ کوئی کہتا ہے ہمارا ادھر مکان ہے، کوئی کہتا ہے دکان ہے، کوئی کہتا ہے کاروبار ہے. 25,000 روپیہ دے کے حکومت نے کتنا خرچہ کیا، نکالو، ان کی بےزتی کی، سارا کچھ 25,000 روپیہ لے کر واپس آنے دیا جا رہا ہے. یہ DGISPR کو بھی بتانا تھا، بہرحال ہماری کون سنتا ہے. اس کے بعد جو مظہر برلاس صاحب ہیں، بڑے زبردست صحافی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سید علی خامنائی جو ہیں وہ پوری دنیا میں مظلوموں کے لیے امید ہیں. مظلوم ان کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن پاکستانی جو دجالی میڈیا ہے، شیطانی میڈیا ہے، یہودی میڈیا ہے، نتنیاہو میڈیا ہے، وہ دکھا رہا ہے کہ علی خامنائی فرار ہونے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں یا پلان کر رہے ہیں. میری ذاتی رائے ہے، میں بالکل اہل تشیع نہیں ہوں، میری ذاتی رائے ہے کہ علی خامنائی مارے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، وہ ایران نہیں چھوڑیں گے، یہ میرا وجدان کہتا ہے. بہرحال باقی باتیں اللہ کو پتہ ہیں. تو مظہر برلاس نے کہا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے، علی خامنائی کہیں نہیں جا رہے. اس کے بعد جو آخری خبر ہے، وہ آخری خبر یہ ہے کہ جو ہے وہ پاکستانی ججوں سے رابطہ کیا ہے.
یہ سوشل میڈیا پہ آج پوسٹ گردش کر رہی تھی امریکہ نے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ جو مادورو کا کیس ہے وہ اگر امین الدین خان سنے، اگر جو ہے نا وہ عامر فاروق سنے، اور اگر یحییٰ آفریدی سنے، جمال مندوخیل سنے، ان تک درخواست آئی ہے اور انہوں نے ان کو جواب دیا ہے کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ فیصلہ مقدمے سے پہلے دینا ہے یا مقدمے کے بعد دینا ہے، یہ ہمیں بتا دیں، پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے یہ کیس سننا ہے یا نہیں، کیونکہ ہمیں بتا دیا جاتا ہے پہلے کہ مقدمہ سننے سے پہلے فیصلہ، یہ آپ کو کیا چاہیے، ہم تو آرڈر پہ تیار کرتے ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر نے آج کہا ہے کہ جو افغانستان میں رجیم ہے، طالبان حکومت ہے، وہ خواتین کے جو ہے نا حقوق کا پاس نہیں کر رہے، لیکن میں نے آج تک کسی افغان ٹی وی پہ ایک 80 سالہ کینسر سروائیور کو جیل میں نہیں دیکھا جس کا نام ڈاکٹر یاسمین راشد ہے۔ میں نے طیبہ راجہ جیسی بالکل نوجوان کسی کی بیٹی ہے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے نہیں دیکھا افغانیوں کو۔ میں نے جو ہے وہ کسی کی بیوی کی جو ہے نا وہ سائیکل ہوتا ہے، جو پیریڈ سائیکل ہوتا ہے، اس پہ لہک لہک کر سوالات پوچھتے نہیں دیکھا کسی افغان صحافی کو۔ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ فلک جاوید، صنم جاوید، وہ صرف جو ہے نا پروگرام کرتی تھی مکھیہ منتری پہ، صنم جاوید، اور اس نے سہراب برکت کو انٹرویو دیا۔ وہ دو بہنیں بالکل جوان، کسی کی بیویاں، کسی کی بیٹیاں، وہ جیل میں ہیں۔ جرم کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ لیکن جرنیل بہت زیادہ فکر مند ہیں، رات کو ان کو نیند نہیں آتی، رات کو یہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں خواتین کے حقوق، خواتین کے حقوق، بال نوچتے ہیں، منہ نوچتے ہیں کہ افغانستان میں خواتین کے حقوق کا پاس نہیں کیا جا رہا، ہم کیا کریں؟ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اتنے روتے ہیں کہ جا نماز جو ہے نا بھیگ جاتی ہے۔ یہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہمیں بڑی فکر ہے وہاں پہ افغانستان میں جو خواتین کے حقوق ہیں۔ اس کے بعد افغانستان میں کوئی حکومت نہیں ہے، اس پہ بہت زیادہ رات کو جرنیل روتے ہیں۔ یعنی وچلے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ جب رات کو میسوں میں یا گولف کورسز میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے جو نا گلے لاگ کے روتے ہیں، اونچی اونچی آواز میں روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہائے افغانستان میں حکومت نہیں ہے، ہائے لوگوں کو ان کا جو ہے نا وہ جو حق تھا وہ نہیں دیا گیا، ہائے ہم اتنے زیادہ اپنے افغان بھائیوں کے لیے جو ہے نا وہ پریشان ہیں۔ 8 فروری 2024، ہائے یہاں پہ کیا ہوا؟ ندیم انجم نے کہا، لیفٹیننٹ جنرل ڈی جی آئی ہے جس نے کھوتے جتنا منہ ہے، کہ جی پنجاب میں 2/3 اکثریت لے گی جو ہے نا وہ نون لیگ، اور پورے ملک سے کتنی سیٹیں لی؟ 17۔ یہ اسی طرح انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی کرتے ہیں۔ یہ سپائی ماسٹر کی اسیسمنٹ تھی، کسی عام فوجی کی نہیں، سپائی ماسٹر کی اسیسمنٹ تھی کہ 2/3 اکثریت لے گی۔ یہ اس طرح انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کرتے ہیں۔ 58,000 آپریشن کہہ رہے ہیں بلوچستان میں ہوا ہے۔ دہشت گردی تو اسی طرح روزانہ آپ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی چکر چلنا پیونا ہے، KPK میں بھی اسی طرح ہے۔ بہرحال جی وہاں پہ کوئی حکومت نہیں ہے، بہت زیادہ یعنی وزن گر گیا ہے۔ جتنے بھی کور کمانڈر ہیں، جرنیل ہیں، ان کا وزن گر گیا ہے کہ افغانستان میں نمائندہ حکومت نہیں ہے۔ پاکستان میں کیا ہے؟ پاکستان میں لوگوں نے کس کو ووٹ دیا، کون حکومت میں آیا، وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ تو پتہ نہیں۔ یہ تو یعنی جب یہ سوال کرتے ہیں تو وہ آگے سے جو ہے نا علی دا ملنگ، میں تا علی دا ملنگ یہ شروع کر دیتے ہیں نصرت فتح علی خان کی۔ بہرحال یہ آپ کو بتانا تھا۔ آج ایک اور انکشاف ہوا ہے، یعنی شروع کرتا ہوں ٹرمپ کے نام سے، جو بڑا ظالم ہے، جو پورا صدر اٹھا کے لے جاتا ہے، جس طرح ایبٹ آباد سے اسامہ بن لادن کو لے گیا، جو ڈالر دیتا ہے، جس کے پاس ڈالرز ہیں اور جو ڈالروں میں مدد کرتا ہے، روپیوں میں نہیں ڈالروں میں مدد کرتا ہے۔ افغانیوں نے امریکہ کو نہیں بھگایا، اس بات کا آپ کو پتہ تھا؟ یہ آج ڈی جی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ امریکہ کو افغانیوں نے نہیں بھگایا، وہ ایک دوڑ تھی، یعنی امریکہ میں یا کہیں پہ ایک دوڑ تھی تو امریکی فوج نے اس میں شرکت کرنی تھی۔ وہ جو بگرام ایئر بیس، وہ جو اربوں کا اسلحہ، وہ چھوڑ کے بھاگے، وہ جو چلتے جہازوں کے پیچھے سزوکی کی طرح لٹک رہے تھے کہ جہاز نہیں ہے یہ سزوکی ہے، اور 400 والی جہاز کی گنجائش میں 700 بندے جو وہ لے کے گئے، تو اس میں افغانیوں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ یقین کریں آج مجھے پتہ چلا ہے
یہ آج پتہ چلا ہے کہ امریکہ کو افغانیوں نے افغانستان سے نہیں بھگایا، اس کی وجوہات کچھ اور تھی، لیکن جہاں تک میں نے پریس کانفرنس سنی تو ڈی جی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ وہ وجوہات جو ہے وہ آپ کو آگے چل کے جو ہے وہ میں بتاتا ہوں، یعنی وہ وجوہات ابھی انہوں نے سامنے نہیں جو ہے نا وہ کی تھی، تو انہوں نے بہرحال یہ بھی کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے آپ کو صبح کے وی لاگ میں بتایا تھا کہ لنڈسے گراہم نے کہ جی ہمیں افغانستان میں بڑی شرمندگی ہوئی، ہمیں بڑا پھینٹا لگا، ہمارے بڑے بندے جو ہے نا جہنم واصل ہوئے، تو ابھی تک وہ شرمندگی تھی۔ یہ لنڈسے گراہم کہہ رہا ہے، سینیٹر، یہ امریکہ کا سینیٹر کہہ رہا ہے۔ پاکستانی فوج کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ افغانی نہیں تھے، یہ کوئی خلائی مخلوق تھی، افغانیوں نے پورے قبرستان آباد کر دیے، یعنی وہ جو ہے نا اپنی سرزمین چھڑانے کے لیے، تو یہ افغانی نہیں تھے۔ لنڈسے گراہم کیا کہتے ہیں؟ لنڈسے گراہم کہتے ہیں کہ ہمیں افغانستان والی جو شرمندگی تھی تو اس کے بعد ہمیں آکسیجن ملی ہے وینزویلا میں، یعنی وینزویلا میں ہمیں آکسیجن ملی ہے، مادورو کو جو ہم نے اٹھایا، جو ہم نے تیل کے ذخائر پہ قبضہ کیا، جو ہم نے لیتھیم کے ذخائر پہ قبضہ کیا، تو اس سے ہماری جو شرمندگی ہے وہ کچھ کم ہوئی ہے، یہ کہہ رہا ہے امریکی سینیٹر۔ اور ہم ادھر جو ہے وہ دنیا کے سامنے وکالت کر رہے ہیں کہ کوئی امریکہ کو کمزور نہ سمجھے، کوئی امریکہ کو شرمندہ نہ کرے، امریکہ کو افغانیوں نے نہیں نکالا، وہ اور وجوہات تھیں۔ اب وجوہات وہ مزید آگے بتائیں گے تو اگلے ویلاگ میں بات ہوگی کہ وہ کون سی وجوہات تھیں، لیکن اس وقت جو ہمیں فکر کھائے جا رہی ہے، اس وقت جو ہم پریشان ہیں وہ یہ کہ کے پی کے اور دہشت گردوں اور جو سیاسی لوگ ہیں ان کا آپس میں نیکسز ہے، ان کا آپس میں گٹھ جوڑ، اور کے پی کے کی جو حکومت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دہشت گردوں کی فیسیلیٹیٹر ہے، وہ دہشت گردی میں ملوث ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ بار بار یاد کریں 1971، یعنی پریس کانفرنس میں کے پی کے کو اس طرح دکھایا جا رہا تھا جس طرح وہ ہم اپنی زبان میں کہتے تھے علاقہ غیر، کہ فلاں علاقہ غیر چلا گیا ہے، ادھر لڑائی کر کے علاقہ غیر چلا گیا ہے، یا گاڑی لے کر علاقہ غیر چلا گیا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے علاقہ غیر کا تو لفظ استعمال نہیں کیا، 58 کا لفظ استعمال کیا، 58 کا بہرحال سلوک یہی ہو رہا تھا کہ وہ علاقہ غیر ہے۔ پھر سہیل آفریدی کا جو ہے نا وہ بیان بھی چلایا گیا جس میں سہیل آفریدی پشتو میں کہہ رہے تھے کہ افغانی وہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، کہیں اور جا کے دہشت گردی نہیں کرتے۔ تو اس کے جواب میں ڈی جی ایس پی آر فرما رہے تھے کہ جی ہر جگہ دہشت گردی کرتے ہیں، تاجکستان میں کرتے ہیں، ازبکستان میں کرتے ہیں، چین میں کرتے ہیں، وہ تو ہر جگہ جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ اب 58,000 آپریشن ہوا ہے بلوچستان میں، اور اس سے آدھا آپریشن ہوا ہے کے پی کے میں۔ اب وہاں پہ وہ چابی والا کھلونا سرفراز بگٹی، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے جو جانوروں کی مالیت ہے وہ 7 کروڑ ہے، جانوروں کی مالیت، باقی چیزیں آپ چھوڑ دیں۔ اب وہاں تو نیکسز نہیں ہے، وہاں پہ گٹھ جوڑ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کا اپنا چابی والا کھلونا ہے، بلکہ 78 سال سے ان کا اپنا کمانڈر صدرن کمانڈ وہاں پہ سربراہ ہے۔ وہاں پہ تو جہاں 58,000، جہاں پہ کہا گیا کہ 1500 دہشت گرد ہیں، ایک ایس ایچ او کی مار ہیں، ایک چھانٹا ماریں گے اور دہشت گرد ختم، وہاں پہ آپریشنز پہنچ گئے ہیں 58,000 آپریشنز کے بعد دہشت گردوں کو آپ داد دیں دہشت گردوں کو اور ان کی سخت جانی کو کہ ابھی بھی وہاں پہ دہشت گردی ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔